اس کو سناؤ، ذق، چکھ اللہ کے عذاب کو۔ تو کہا کرتا تھا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، اور چکھ اللہ کے عذاب کو۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ، انسان قبر کی طرف چلے گا، اس کی لاش قبر کی طرف چلے گی، یہ پکارے گا جلدی کرو، جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا۔ حسین و جمیل نوجوان پہنچ کر پوچھے گا، یہ پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ کہے گا تیری وہ نیکیاں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ تو دنیا کے ہر بندے کو ناراض کر لیا کرتا تھا، لیکن ہر اس کام سے رک جاتا تھا جس کام سے عرش والا ناراض ہوتا ہو۔ میں تیری وہ نیکیاں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ آواز دینے والا آواز دے گا ان قد صدق عبدی، یہ بندہ بڑا سچا کھرا بندہ تھا، اس کے نیچے جنت کے بستر بچھاؤ، اس کے اوپر جنت کی چادریں چڑھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ دو رخ ہیں تصویر کے۔ یہ تیسری قبر نہیں بنے گی، دو ہی قبریں ہیں، یا جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اے مسلمان، اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے ذرا سوچنا تو صحیح، میں اور آپ کس قبر کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا جہنم کا گڑھا تیار کر رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ کھڑے ہوتے، اتنے روتے، داڑھی تر ہوتے ہوئے زمین کی مٹی کو تر کر دیتی۔ سائل کہتا عثمان، نہ کبھی جنت کے ذکر پہ اتنا روئے ہو نہ جہنم کے ذکر پہ روئے ہو، قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں میرے بھائی، یہ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہوگا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس ہوگا۔ دنیا کے امتحان میٹرک ہو، ایف اے ہو، بی اے ہو، ماسٹر کا ہو، فیل ہو جائے پھر اپلائی کر دیتا ہے، پھر فیل ہو جائے پھر ری ٹیسٹ ہے، پھر سپلی ہے، پھر چانس ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے اللہ کا امتحان ایسا عجیب امتحان ہے، جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل، جو اس میں پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس۔ اللہ کے امتحان میں کوئی سپلیمنٹری نہیں، اللہ کے امتحان میں کوئی چانس نہیں۔ اللہ کے اس پہلے ایگزامینیشن ہال میں جو پیپر آپ کو اور میرا ہونا ہے، اس میں کوئی ری ٹیسٹ نہیں۔ کوئی بات نہیں، تجھے یاد نہیں رہا، جا دوبارہ یاد کر کے آ جا۔ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک موقع اور دے دے، بالکل نیک کام کریں گے۔ لیکن یہاں جو فیل ہو گیا، فریق فی السعیر، وہ ہمیشہ کی جہنم میں۔ جو پاس ہو گیا، فریق فی الجنہ، وہ ہمیشہ کی جنت میں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ طالب علم جس کو اپنے پیپر میں آنے والے سوالوں کا پہلے سے علم ہو جائے اور پھر بھی فیل ہو جائے۔ اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا تو ہے ہی نکما۔ اللہ کے بندے، تجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا، تجھے تو گیس پہلے سے مل گیا تھا، تیرے تو سوال تجھے چند دن پہلے بتا دیے گئے تھے، تیرے اس پیپر میں یہ سوال آنے ہیں، تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، اللہ اتنا مہربان ہے،
یہ امتحان جو اتنا خطرناک، جس میں فیل ہونے والا ہمیشہ کے لیے فیل، اللہ نے اس کے پرچے کو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، ان سوالوں کو پہلے ہی بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سوال ہیں قبر میں، 3 سوال، لیکن رٹا مارنے سے وہ جواب کام نہیں دیں گے کہ میں اور آپ بیٹھ کے رٹ لیں، اور جب فرشتہ پوچھے گا تو فر بتا دیں گے۔ وہ 3 سوال میری اور آپ کی زندگی بول کر بتائے گی، ان سوالوں پر یہ کتنا عمل کرتا تھا۔ فرشتہ اٹھا کر بٹھائے گا اور پہلا سوال کرے گا، من ربک، تیرا رب کون؟ تو کس کو پوچھتا رہا؟ تو کس کی عبادت کرتا رہا؟ تو کس کے سامنے جھکتا رہا؟ تو کس کے لیے نظر و نیاز دیتا رہا؟ تو کس کو پکارتا رہا؟ تو کس کو مشکل کشائی کے لیے دعائیں دیتا رہا؟ تو کس کو پوچھتا تھا؟ من ربک، تیرا رب کون تھا؟ اب کہنے کو تو میں اور آپ یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، ہمارا رب اللہ ہے، تو قبر میں یوں ہی جواب دے دیں گے۔ قبر میں 2 جواب، ایک کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، دوسرا کہے گا ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا یہ پڑھنے کا کہ رب کون ہے، رب کیسا ہوتا ہے، رب کہاں ہوتا ہے، رب کی صفات کیا ہے، رب کی ذات کیسی ہے، اس کی رحمتیں کیسی ہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں۔ صبح نکلتے تھے، رات کو آتے تھے، بستر پہ گر جاتے تھے، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ ہاں لا ادری، میں جانتا ہی نہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا۔ آئیے سوچئے، من ربک، آپ کا اور میرا رب کون؟ رب کون ہوتا ہے؟ جو پالن ہار ہے، جو پالتا ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو کھلاتا ہے۔ اب کون کھلا سکتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں، وہی کھلائے گا نا۔ جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ کھانے والے کتنے ہیں، وہ کیسے کھلا سکتا ہے؟ اس دھرتی پہ کتنی مخلوق ہے، اس دھرتی کے نیچے کتنی مخلوق ہے، تمام جہانوں میں کتنی مخلوق ہے، انسان کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، کیڑیاں کتنی ہیں، پانی کی مخلوق کتنی ہے، فضاؤں کی مخلوق کتنی ہے، زمین کی مخلوق کتنی ہے، یہ علم کس کو ہے؟ ایک اللہ کو۔ اس لیے رب کون ہوا؟ کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے۔ حیدرآبادیوں نے چاول کھانے ہیں، پنجاب والوں نے روٹی کھانی ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے، کسی نے کچھ کھانا ہے۔ پال وہ سکتا ہے، کھلا وہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کس نے کیا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کالی چیونٹی، کالی کیڑی، کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اس پہاڑ کی جڑ میں دیتا بھی ہے۔ کھلا کون سکتا ہے؟ جس کو کسی سے مانگ کر دینا نہ پڑے، جس کے اپنے خزانے ہی اتنے ہو کہ جتنے مرضی لوگ آ کر کھا کر چلے جائیں، وہ یہ نہ کہے اگر 10 مہمان اور آ گئے تو روٹی تو 5 پڑی ہیں، کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس کے خزانے ختم ہونے والے نہ ہو، اسے مانگ کر دینا نہ پڑے، اس کو خود کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس کا اپنا سٹاک اتنا ہو کہ سارے جہان کو بھی کھلا جائے تو اس کے خزانے میں کمی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اگلے سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوقات ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں
مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، سوال کرنا شروع کر دیں، جو ان کے دل میں آئے مانگتے جائیں، میں ہر کسی کی مانگ کو پورا کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی ایک قطرہ سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی۔ اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ رب کون ہے؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ کیسا رحمان، کیسا رحیم، کیسی محبتیں کرنے والا، کیسا پیار کرنے والا۔ ایک شخص 99 آدمیوں کو قتل کر ڈالتا ہے، پھر کسی مولوی صاحب سے پوچھتا ہے 99 بندے مارے ہیں، میرے لیے کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ کہا میرے لیے تو معافی نہیں، میں نے تو پھر بھی جہنم میں جانا ہے، تجھے کیوں زندہ چھوڑوں، سینچری تجھ پر ہی پوری کرتا ہوں۔ اس کو بھی مار دیا۔ پھر کسی سے پوچھتا ہے 100 آدمی مارے ہیں، کوئی میرے لیے معافی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں، اس ماحول، اس معاشرے کو چھوڑ، اس بستی کو چھوڑ، گناہوں والی زمین کو چھوڑ، فلاں نیک بستی میں چلا جا، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اتنا معاف کرنے والا، 70 سال تک بندہ گناہ کرتا رہے اور ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک کر سچے دل سے معافی کا درخواست پیش کر دے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نیک بستی کی طرف جانے کے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ جنتیوں نے کہنا روح ہم نے قبض کرنی ہے، ہمارا ہے، کیونکہ نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، معافی مانگنے جا رہا تھا۔ جہنمیوں نے کہا ہمارا ہے، 100 بندے مارے ہیں۔ فیصلہ اللہ کی عدالت میں، اللہ نے زمین پر وحی کی، نیک بستی کو حکم دیا تو میرے بندے کے قریب ہو جا، بری بستی کو حکم دیا پیچھے ہٹ جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، ایک بالش بری بستی پیچھے رہی، نیک بستی آگے رہی، اللہ کی رحمت سے اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ رب کون ہے؟ جو اپنے بندوں پر مہربان، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب بچہ ملتا ہے اٹھا کر چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے پاؤں کے تلووں کو اپنے چہرے پہ لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس عورت کو دیکھو، کیا یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو نہیں پھینک سکتی، یہ تو بڑی محبت کرتی ہے۔ کہا اس عورت کی جو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت اس محبت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ایک حصہ محبت کا دنیا پہ اتارا، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ ماں سے ان کی اولادوں پر بڑھ کر اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ جس مقام پر چل کے دعا کرنی، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، تیری بنی اسرائیل کی جماعت میں ایک آدمی ایسا ہے جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس ایک بندے کو کہاں تلاش کرتا پھروں؟ کہا موسیٰ تو ایک دفعہ آواز لگا دے کہ جو 70 سال سے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے ہمارے اندر سے نکل جائے، اس کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ نبی آواز لگاتے ہیں، اس کی پردہ سماعت سے آواز ٹکراتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت، اصل میں ہمیں اپنے رب کا تعارف ہی نہیں ہے، اسی لیے رب کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتے پھرتے ہیں۔ اس کے جو ہی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، یہ ڈر گیا، اس نے کہا اللہ اگر اب باہر نکلوں گا میرے پلے کیا رہے گا؟ لوگ انگلیاں اٹھا کر کہا کریں گے یہ 70 سال کا پاپی، اس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی۔
اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، آج معاف کر دے، دوبارہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو وہ کہہ رہا ہے سائیڈوں والے نہیں جان رہے، دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فوراً بارش شروع ہوگی۔ نبی نے کہا ہے رب، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، وہ تو نہیں نکلا، وہ تو نہیں نکلا۔ کہا موسیٰ، اس نے 70 سال کے پاپی گناہگار نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال